ابلیس نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ شیطان نے، ابلیس نے، کافروں نے، اسلام کے دشمنوں نے اس بات کو اسیس کیا کہ اس امت کو تباہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو تحقیق کرنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اس امت کی جان مصطفیٰ کی محبت ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جو لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، اگر قیامت کے دن ان کے نیکیوں کے مقابلے میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو کیا وہ دوزخ کا عذاب بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کیے جائیں گے؟ یہ بات اس طرح ہے نہیں۔ اپنا عذاب بھگتنے کے بعد جنت میں جانا اس طرح ہے نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، لیکن اس کو غلط طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ دیکھو جی، اس وقت ابھی یوم محشر تو قائم ہوا نہیں ہے، وہ تو ہونا ہے نا۔ تو جنت میں اور جہنم میں لوگ کب جائیں گے؟ جب فیصلہ ہو جائے گا یوم محشر میں، تبھی جائیں گے نا۔ ابھی تو یوم محشر ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر اب کدھر جا رہے ہیں لوگ؟ مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد لوگ جاتے ہیں عالم برزخ میں۔ عالم برزخ میں دو طرح کے مقامات ہیں، ایک کہلاتا ہے سجیین اور دوسرا کہلاتا ہے علیین۔ تو جن کے قلب منور ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا نور ہے، وہ سیدھے جاتے ہیں علیین میں۔ وہ مقام یوں سمجھ لیں کہ جیسے انتظار گاہ ہے، ویٹنگ روم، وہ بالکل جنت کی طرح ہے۔ تو جو صاحب ایمان ہوں گے، جن کے دلوں میں نور ہوگا، ذاکر قلبی ہوں گے، وہ سیدھے علیین میں جائیں گے، اور جو ذاکر قلبی نہیں ہوں گے، بھلے زاہد و پارسا ہوں، عبادت گزار ہوں، مذہبی لوگ ہوں، لیکن ذکر قلب نہیں ہے، تو ان سب کو ڈالا جائے گا سجیین میں۔ وہ جہنم کی طرح جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں چلے گئے، اب آ گیا یوم محشر، اب سب کو وہاں سے نکالیں گے۔ تو جو لوگ سجیین میں تھے وہ بھی آئیں گے، پھر ان میں سے جن کی شفاعت ہو گئی ان کو جنت میں جائیں گے، ان کو جنت میں بھیجیں گے، اور جن کی شفاعت نہیں ہوئی، شفاعت کن کی نہیں ہوگی؟ نہ کوئی نبی کو مانتا تھا، نہ ان میں سے کوئی ولیوں کو مانتا تھا۔ اچھا، سمجھتے تو بہت سارے لوگ ہیں کہ ہم تو نبی کو مانتے ہیں، جس طرح ہمارے مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں، کتنے فرقے ہیں جن کا ایمان اور عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درست نہیں ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے، ان سے محبت نہیں ہے، ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی محمد کی ذات نہیں ہے، تو آپ کا نبی کو ماننا درست ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہی غلط ہے۔ تو جن کا عقیدہ غلط ہے ان کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے یہ نبی کو مانتے نہیں ہیں۔ اب عقیدہ غلط اور صحیح عقیدہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ وہ ہے حضور کے حوالے سے جو بات اللہ اور اس کے رسول نے اپنے بارے میں بتائی ہے۔ اب اللہ رسول نے جو بات بتائی ہے وہ عربی زبان میں ہے، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، کہ یار کی زبان ترکی ہے اور مجھے ترکی آتی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کا جو ٹوٹل ریلائنس ہے وہ ترجمے کے اوپر ہے، ترجمہ کرنے والوں نے غلط ترجمہ کر دیا تو وہی آپ کا عقیدہ بن گیا۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے معاملے میں جو سب سے بڑا ہرڈل پیش آیا ہے وہ ان مترجمین کے عقیدے پر ہے۔ ترجمہ کرنے والے کا جیسا عقیدہ تھا اسی کی روشنی میں اس نے ترجمہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہم مسلمانوں میں مختلف فرقوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ
عام انسانوں کی طرح ہیں۔ دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ وہ نور ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں، بریلوی کہتے ہیں کہ وہ حاضر و ناظر ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حاضر و ناظر ہیں، لیکن اہل حدیث، سلفی، دیوبندی، وہابی، یہ جو فرقے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور حاضر و ناظر ہے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک حضور کے ساتھ یا لگانا وہ بھی شرک ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا رسول اللہ۔ ان کو پوچھو کہ بھائی یا کیوں نہیں لگا سکتے؟ کہتے ہیں کہ جی یہ جو یا ہے یہ وہ صیغہ ہے جو ان کے حاضر ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ ان کا تو انتقال ہو گیا، وہ حاضر کہاں ہے؟ حالانکہ قرآن مجید میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد اور نذیر بنا کے بھیجا۔ اچھا، اب شاہد کا مطلب ہے دیکھنے والا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے اوپر رسول اللہ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، گواہ بنا کے بھیجا ہے، دیکھنے والا بنا کے بھیجا ہے، تو کیا 23 سالوں کے لیے شاہد تھے؟ آپ کے انتقال کے بعد آج یہ جو امت ہے اس پر شاہد نہیں ہے؟ غلط ہو گیا نا۔ تو قرآن سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شاہد بنا کر بھیجا پوری امت، کہ یہ امت پر اپنی گواہ ہے۔ نذیر کا مطلب ہے خبردار کرنے والا، بشیر کا مطلب ہے بشیر کا مطلب ہے عام لفظوں میں خوشخبری سنانے والا، لیکن بشیر کا دینی اصطلاح میں یہ مطلب نہیں ہے۔ بشیر سے نکلا ہے ایک لفظ بشارت۔ بشارت کا مطلب ہے خوابوں میں آ کے تعلیم دینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے بشیر ہونے کی، اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ اپنی امت میں لوگوں کے خوابوں میں آ کے اپنا دیدار بھی عطا فرما سکتے ہیں، اپنی محبت بھی عطا فرما سکتے ہیں، اور اپنے سینے کی تعلیم بھی خواب میں آ کے کسی کو عطا فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عطا کرنے والا ہوں اور رسول اللہ قاسم بانٹنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، بانٹنے والا ہوں، اور وَاللَّهُ يُعْطِي، اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اب جو بانٹنے والا ہوگا آپ اسی سے مانگیں گے نا۔ تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کرو، ہمیں فلاں چیز عطا کر دو، ہمیں فلاں چیز دے دو، یہ تو عین اللہ کے احکامات کی مطابقت میں ہے۔ لیکن ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ شرک ہے، حضور سے مانگنا شرک ہے۔ یعنی تعلیم اسلام کو، دین کی تعلیم کو، قرآن مجید کی تشریحات کو اس قدر مسخ کر دیا ہے کہ اب مسلمانوں کا عقیدہ بگڑ گیا۔ اچھا، ابلیس کی چال بھی یہ تھی۔ آج جو آپ کو مسلمانوں کا زوال نظر آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مصطفیٰ کے غلام نہیں ہیں۔ آج جو آپ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ تم افضل ترین امت ہو۔ اگر آج بھی تم افضل ترین ہو تو پھر پستی کا شکار کیوں ہو؟ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہو؟ جس کے لیے کہا تھا نا کہ محمد رسول اللہ کی امت سب سے افضل ہے، آج وہ امت کا نام و نشان نہیں ہے۔ تم امتی کہاں ہو؟ تم تو شیعہ ہو، تم تو وہابی ہو، تم تو اہل حدیث، تم تو بریلوی ہو، تم تو سنی ہو۔ فضیلت سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی کی نہیں ہے، فضیلت رسول اللہ کے امتی کی ہے۔ آج امت کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں امتی ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں سنی ہوں، کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، میں دیوبندی ہوں۔ امت کا تصور کہاں ہے؟ جن لوگوں کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کہنے کو تو 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں،
لیکن کوئی ایک بھی مسلمان ایسا ہے آج کے دور میں اس وقت کہ جس کا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں وہ ہو جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے؟ سب نے اپنے من پسند فرقے بنا رکھے ہیں، جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہی کرتے ہیں اور دین کو بیچ رہے ہیں۔ مسجد کے اندر بیٹھ کے تو دنیا کے بارے میں بات کرنا بھی حرام ہے۔ آج مسجد جو ہے وہ سیاست کا اڈا بنی ہوئی ہے۔ آج مائک کے اوپر ممبر پر بیٹھ کر مولوی دوسرے فرقے کے مولوی کو گالیاں دیتا ہے۔ آج کے دور میں آپ بہت سی مساجد ایسی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مسجدوں کے اوپر خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے، ہمارے محلے میں مسجد تھی، ہمارے محلے کی مسجد میں دیکھا ہے، وہاں لکھا ہوا تھا وہابی اور کتا اس مسجد میں نہیں آ سکتے۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارا وہابیوں سے اختلاف ہے، لیکن یہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ کسی بھی فرقے کا ہو، کسی کو منع کرنا چاہیے؟ اللہ کا گھر ہے، تمہارا گھر تو نہیں ہے نا۔ یعنی اتنی نفرتیں بڑھ گئی ہیں، ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں ہے۔ اب لگے ہاتھوں ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، لیکن منہ میں آ گئی ہے بات تو اب کہنی پڑے گی۔ اب دیکھو، پاکستان میں ایک تنظیم ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ کے نام پر تنظیم بنائی ہے، اور جو رسول اللہ کی محبت میں آ کے اس تنظیم میں شامل ہوئے ہیں، اب ان لوگوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کسی مذہبی تنظیم میں جائیں گے، آپ کو اللہ تو ملے گا ہی نہیں، اس کا لیڈر آپ کو اپنی سیاست، اپنے پیسے کے لیے، اپنی پگڑی کے لیے استعمال کر کے مروا دے گا۔ تم تو یہی سمجھتے رہو گے ہم نے اللہ کے لیے جان دی ہے۔ اللہ کے لیے کہاں جان دی ہے تم نے؟ تو لوگوں کا آج عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اگر رسول اللہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو شفاعت کون کرے گا تمہاری؟ کیونکہ ہم نے جو قرآن و حدیث پڑھا ہے، ہماری سمجھ میں تو یہ آیا ہے کہ دین اسلام فقط اور فقط مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نام ہے۔ افضل امت کیسے بنی؟ حضور کے عشق سے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ابلیس نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ شیطان نے، ابلیس نے، کافروں نے، اسلام کے دشمنوں نے اس بات کو اسیس کیا کہ اس امت کو تباہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو تحقیق کرنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اس امت کی جان مصطفیٰ کی محبت ہے۔ رسول اللہ کی ذات کو متنازع بنا دو، نور اور بشر کے الجھنوں میں الجھا دو اس امت کو۔ کوئی کہے سایہ تھا، کوئی کہے نہیں تھا، کوئی کہے حاضر و ناظر ہیں، کوئی کہے حاضر و ناظر نہیں ہے۔ اسی لڑائی میں یہ لڑتے رہیں اور حضور کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے، کیونکہ جب حضور کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی، مصطفیٰ سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، صرف عبادتوں سے کبھی بھی تم امتی نہیں بن سکتے۔ ایمان نام ہے مصطفیٰ کی غلامی کا، ایمان نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مقدس کو چھانٹنے کا صبح شام، ان کے تلووں میں سجدہ گاہ بنانے کا، ان کی غلامی کا نام ہے، ان کے نام پر مر مٹنے کا نام اسلام ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہی ہے۔ تنظیمیں تو بہت بنی عشق رسول کے نام پہ، کوئی ایک بھی تنظیم ہے؟ ہاں، پہلے آئے پاکستان میں، لیٹ 80s کا دور تھا، تو وہاں پر ایک عالم بہت مشہور ہوئے، مولانا طاہر القادری، انہوں نے عشق مصطفیٰ کا نعرہ لگایا۔ ان کی باتوں میں بڑا رنگ تھا، باتوں میں بڑا مزہ تھا۔ کیوں؟ کہ ان کے اوپر سرکار گوھر شاہی کی نظر کام کر رہی تھی کہ اس کو استعمال کر کے امت کی راہ ہموار کریں گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار گوہر شاہی نے کہا کہ اس کے اوپر نظر کریں. پھر سرکار چل کے گئے. لیکن ایک عام انسان کا نفس اتنا اڑیل ہوتا ہے کہ وہ اپنی انانیت کے باعث حق کو چھوڑ دیتا ہے. تو ایک مولوی جس کو لاکھوں لوگ سلام کر رہے ہوں، جس کے اجتماعوں میں دھکم پیل ہو، لاکھوں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو سننے کے لیے آئیں، اس کی آڈیو ویڈیو کیسٹس پوری دنیا میں پھیل جائیں اور اس کی پہچان عشق مصطفیٰ بن جائے اور اس کے باطن میں نور بھی نہ ہو، تو پھر تکبر کا عالم کیا ہوگا؟ عشق مصطفی کا انقلاب کا نعرہ انہوں نے لگایا، لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کر دی، اس کے بعد سے ان کا گراف نیچے چلا گیا، کیونکہ حضور کی بارگاہ میں راندہ درگاہ ہو گئے. تو پھر پلے کچھ نہیں بچا. جب پلے کچھ نہیں بچا تو جھوٹے خوابوں کی وجہ سے مارے گئے. اور آج یہ عالم ہے، آج کوئی جانتا بھی نہیں ہے. پھر پاکستان میں ہم نے انہی دنوں میں دیکھا ایک اور تنظیم اٹھی دعوت اسلامی کے نام سے، جنہوں نے سفید کپڑے پہننا شروع کیے، ہرے امامے باندھنا شروع کیے، سنتوں کا پرچار، سنتوں کی دعوت، بچے بچے کو داڑھی رکھوائی، بچے بچے کو امامہ پہنایا، سنتوں کی باتیں کی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا. بہت خوبصورت ابتدا ہوئی، لیکن یہ صرف ظاہری تھا. کیا آج تک کسی ایک فرقے کو بھی معلوم ہے کہ عشق مصطفیٰ حاصل کیسے ہوتا ہے کوئی عالم جو یہ بات کہہ دے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں عشق مصطفیٰ کا حصول کیسے ہوگا؟ بتا دے. عشق مصطفیٰ کے نعرے لگاتے رہے. ان کا یہ خیال بن گیا کہ داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، عطر لگانا، پگڑ باندھنا، بس یہی سنتوں کو اپنانا عشق مصطفیٰ ہے. لیکن اگر آپ احادیث کا مطالعہ فرمائیں، احادیث میں کیا ہے؟ ایک حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص دوڑا دوڑا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ بلا اور مصیبت کو چادر بنا لے، کہ بلا اور مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے جوڑ دیا ہے تاکہ کوئی عام بندہ وہ اللہ کی محبت کا دعویٰ نہ کرے. ایک شخص اور دوڑا دوڑا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو مجھ محمد سے محبت کرنا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تعلیمات فقر کو اپنا لے، کہ میری محبت اور تعلیم فقر کو اللہ نے یوں جوڑ دیا ہے. عشق مصطفیٰ کا حصول تعلیمات فقر میں ہے، جس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری والفخر منی، کہ فخر جو ہے میرا فخر ہے اور فخر مجھ سے ہے. آپ نے کسی عالم سے سنا ہے کہ عشق مصطفیٰ کے لیے آؤ فقر کی تعلیم حاصل کرو؟ تو پھر کیسے عشق مصطفیٰ آتا؟ جو 20, 25, 30 سال تک عشق مصطفیٰ کے نعرے لگاتے رہے، سنتوں کو پرچار کرتے رہے، ایک دن پھر یہ دیکھنے کو ملا ان کے ماننے والوں کو کہ اب وہ امیر معاویہ کے عشق کے نعرے لگا رہے. جو پہلے کہتے تھے کہ فیضان مصطفیٰ ہے، یہاں فیضان مدینہ ہے، اب کیا ہوا؟ اب وہ فیضان مدینہ نہیں، اب وہ فیضان معاویہ میں تبدیل ہو گیا. 30 سال کا تمہارا پرچار عشق مصطفیٰ کا، ایک لمحہ بھی اس پرچار کا اگر حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا تو آج فیضان مدینہ فیضان معاویہ نہ بنتا. داڑھی رکھنا سنت ہے، امامہ باندھنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ عشق مصطفیٰ کا حصول نہیں ہے. مختلف عبادات کا نام لے کے اس بات کو ہی متنازع بنا دینا، یہ آج کے مولوی کا فتنہ ہے. ہدایت اور ہے، نماز روزہ اور ہے، لیکن یہ کہہ کر کہ نماز روزہ ہی ہدایت ہے، نماز روزے کو متنازع بنا دیا. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے.
نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، لیکن ہدایت اللہ کے نام، اس کے نور کا قلب میں داخل ہونا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اعرابیوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ مسلمان ہوئے ہو، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تو کلمہ تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے، تم مومن کیسے بن گئے؟ یہ صاف صاف تعلیم قرآن میں لکھی ہے۔ آج تک آپ کو کسی مولوی نے نہیں بتائی ہوگی، کسی عالم نے نہیں بتائی ہوگی کہ ایمان کلمے کا دل میں اتر جانا ہے، حالانکہ قرآن میں لکھا ہے۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت پر قفل ڈالے ہوئے ہیں، ان کے دلوں پر قفل ڈالے ہوئے ہیں۔ طوطے کی طرح قرآن پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور اس زمانے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خاص مشہور خطرناک حدیث ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور کچھ باقی نہیں بچے گا۔ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں کچھ باقی نہیں بچے گا سوائے اس کی رسم تلاوت کے۔ اور جو علماء ہوں گے حلق سے نیچے ان کے قرآن نہیں اترے گا۔ زمین کے نیچے، آسمان کے نیچے، زمین پر ان مولویوں سے زیادہ بدترین مخلوق کوئی نہ ہوگی۔ شر ان کے اندر سے نکلے گا اور ان کے اندر ہی لوٹ کے آئے گا۔ بیڑا غرق کر دیا دین کا۔ آج ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو حضور کا امتی کہے۔ پوچھ لو کسی سے بھی، آج تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، کہتے ہیں جی میں سنی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں۔ اور دیکھو مجھے تو ہنسی آتی ہے، فرقے کا نام ہے اہل حدیث۔ اہل حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ حدیث والے۔ کیا ہوا؟ اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ مزہ کا خیز، اہل حدیث کا مطلب ہے حدیث والے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی قرآن کافی ہے، حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کے منکر۔ اور فرقے کا نام اہل حدیث، حدیث والے۔ مجھے ایک وہابی ملا بہت عرصہ پہلے، کہنے لگا کہ آپ وہابیوں کے خلاف بولتے ہیں۔ میں نے کہا عقیدہ خراب ہے نا، کتنی آپ کو پتہ ہے وہاب اللہ کا نام ہے، تم وہابی کو برا کیسے کہہ سکتے؟ میں نے جی اللہ کے تو اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن وہابیوں کو اس لیے وہابی نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں، وہابیوں کو اس لیے وہابی کہتے ہیں کہ وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے، جو یہ کہتا تھا سرکار معاف فرمائے کہ بھلے نبی کیوں نہ ہو، جو مر گیا مٹی میں مل گیا، اب وہ تمہاری نہ بات سن سکتا ہے نہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اور حدیثوں میں کیا آیا؟ حدیثوں میں آیا کہ اے میری امتیوں، جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ اور کہیں سے دین کی کوئی جو بات تمہیں مطلوب ہے وہ نہ ملے، تو اہل قبور سے مدد مانگو، اہل قبور سے مدد مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جو بزرگ ہستیاں اس دنیا سے چلی گئیں اور اپنے قبروں میں آرام فرما رہی ہیں، جب تمہیں دین کا کوئی مسئلہ نہ سمجھ میں آئے تو ان کی قبروں پر جا کر ان سے مدد مانگو، وہ روحانی مدد کریں گے تمہاری۔ یہ تو حدیث ہے۔ تو دین اسلام کو تو بیڑا غرق کر دیا۔ عقیدہ ہی درست نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جتنے لوگ ہیں جن کے عقیدے درست نہیں ہیں، ترازو سے، میزان سے، یوم محشر سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کو جو ہے نا باروں بار جہنم میں جانا ہے، جیسے بائی پاس ہوتا ہے نا، سیدھا۔ نہ ان کو شفاعت، کیسے شفاعت ہوگی؟ جس ہستی نے شفاعت کرنی ہے تم اس کو مانتے ہی نہیں ہو، تو پھر شفاعت کون کرے گا تمہاری؟ اب انہوں نے بات یہ بھی کہی ہے کہ بھئی نیکیوں کا اور گناہوں کا پلڑا، تو اگر کسی کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو بھائی نیکیاں تو گن گن کے کرتے ہیں، گناہ تو ہر وقت کرتے ہیں، ظاہر ہے گناہوں کا پلڑا ہی بھاری ہوگا۔ لیکن ایک حدیث ایسی بھی ہے جس میں ایک بات لکھی ہے، وہ کیا؟ اس حدیث میں لکھا ہے
کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ زبان قلب سے پڑھ لیا اور یوم محشر میں دل سے پڑھے ہوئے کلمے کا نور اگر ترازو میں رکھے گا اللہ، تو ساری انسانیت کے گناہ بھی دوسرے پلڑے میں نہ رکھے جائیں، پھر بھی وہ ایک دفعہ جو دل نے کلمہ پڑھا ہے اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ ایک دفعہ قلب سے جو کلمہ پڑھا ہے نا، وہ ساری انسانیت کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ ایک دفعہ دل سے جو کلمہ پڑھا ہے، اور جن کے دل کی دھڑکنیں روزانہ 1.25 دفعہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، تو ان کے ثواب کا کیا عالم ہوگا۔ Amra TV, the place